صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بنے بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسن بنے عینی راہ خدا جمع خدا بین و خدا دا مدد مظہر سر عظم گوشے چشم کرم محبت فیض و عدم واقف پنہا مدد بگرداب بنا افتادہ کشتی ضعیفان و شکشتارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جشن شہدائے کربلا کی یہ چوتھی مجلس ہے غالباً، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں رہے؟ بڑا مسئلہ ہے، ابھی ہم کہاں تک بھی 13 ہجری تک ہی پہنچے اور کربلا شریف 60 ہجری پہ 60 ہجری پہ، تو ابھی تھک جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ 60 ہجری تک بولیں گے پھر جا کر کے کربلا شریف پہنچیں گے، تو ابھی تھکیے مت، ذرا سا احساس بشاس رہیے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی مولانا محمد بن وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 2-3 شعر پڑھ دے رہا ہوں، ملاحظہ کرنے کے بعد بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بولتے سبحان اللہ۔ کیے پڑھے ہیں صدیق اور عمر، یہ پڑھے ہیں عثمان اور علی، یہ پڑھے ہیں صدیق اور عمر، یہ پڑھے ہیں عثمان اور علی، حذیفہ حسان زبیر بھی، وہ سعید خدری بلال بھی، حذیفہ حسان زبیر بھی، وہ سعید خدری بلال بھی، کہ وہ شرف کے ساتھ جسے کہے، وہ شرف کے ساتھ جسے کہے، سر گلستاں ہے لکھا یہی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اور اس درود کی جو تاثیر ہے وہ سنیے، فرماتے ہیں کہ یہ درود کس کس کام میں جو ہے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ یہ درود اچھا درود ہے، شب روز اس کو پڑھا کرو، اس کو رات دن دونوں پڑھو۔ یہ درود اچھا درود ہے،
کوئی گھیر تم کو برس کر اس گھول کر کے پیا کرو کہ جو مصیبتوں میں پڑا اسے جو مصیبتوں میں پڑا اسے بخدا اسے ہے شفا ملی بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. آخری شعر ملاحظہ کرنے ایک بار بولتے سبحان اللہ. اور ہے برین کلیر میں غلغلہ. غلغلہ سمجھتے ہیں؟ غلغلہ معنی شور، ٹھیک ہے، چرچا. ہے برین کلیر میں غلغلہ وہ حرم کی چوچا شریف میں. ہے برین کلیر میں غلغلہ وہ حرم کی چوچا شریف میں جو امام ابو سیر نے لکھا وہ قصیدہ بردہ شریف میں جو امام ابو سیر نے لکھا وہ قصیدہ بردہ شریف میں. اور میں حقیر ہوں میں لکھوں گا کیا کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود پاک پڑھنے اللہ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنیں تو ہم لوگ کہاں تھے 13 ہجری تک. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کما اخرجک، جیسے کہ تمہارے رب نے نکالا. ٹھیک ہے، کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے تمہارے رب نے تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکالا. بالحق، حق کے ساتھ. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ جنگ بدر کے اس موقع کو درشاتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ ابو سفیان مکہ سے شام گیا ہے، وہاں سے اسلحہ خریدے گا، اسلحہ خرید کر کے واپس آئے گا مکہ اور مکہ سے لوگوں کو جمع کر کے مدینہ پہ حملہ کرے گا. تو حضور نے صحابہ کرام کو لیا اور لے کر کے اس کا راستہ روکنے کے لیے کہ بھائی اس سے اسلحہ چھین لیا جائے، جنگ کی نوبت نہ آئے. حضور نکلے تو اسی کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ تمہارے رب نے تم کو حق کے ساتھ نکالا تھا تمہارے گھروں سے. ٹھیک ہے، اور یہ مشورہ تھا، یہ مشورہ تھا، اس پہ میں بولوں گا. اس سے پہلے اپنی بات میں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا ایک پیغام دے کر کے بھیجا. حضور نے 63 سالہ وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 12 ربیع الاول شریف تیسرے مہینے میں اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں. اس کے بعد میں اسلام کے سر کو اونچا رکھنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اس ذمہ داری کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شکل میں صحابہ کرام کے بیچ چھوڑ کر کے گئے تھے، اس ذمہ داری کو اپنانے کے لیے کوئی چاہیے تھا اور اس کا بیڑا اٹھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ 13 ہجری میں 11 ہجری میں
آپ جو ہے اس خلافت کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور 13 ہجری تک، 13 ہجری کا جو 6واں مہینہ ماہ جمادی الاخر کی 22 تاریخ کو آپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے اور آپ بھی وصال فرما جاتے ہیں۔ 7 ربیع الاول 7 جمادی الاخر کو آپ کی طبیعت علیل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے غسل کیا، اما عائشہ کہتی حضور کی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی وہ کہتے ہیں کہ ابو نے غسل کیا اور آپ نے غسل کیا، ٹھنڈی کا موسم تھا تو وہ ٹھنڈی آپ کے بدن میں سرایت کر دی اور آپ 7 تاریخ سے لے کر کے 22 تاریخ تک بخار میں جوجھتے رہے۔ اتنا زیادہ بخار ہوا کہ آپ مسجد تک نہیں جا پاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے، حضرت عمر نے بھی اس کو بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے جو کاٹا تھا وہ زہر لوٹ کر کے آ گیا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی دونوں حضرات بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، تو انصاری صحابی نے ان کو یہ خبر دی کہ جو ہے ہم جس کھانے کو کھا رہے اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ زہر آپ کے اندر سرایت کر گیا تھا، اور اس زہر کا مسئلہ ایسا تھا کہ جو اس کو کھاتا وہ فوراً نہیں مرتا تھا بلکہ 1 سال تک وہ زہر کام کرتا تھا اور 1 سال کے بعد وہ مرتا تھا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ زہر 1 سال تک آپ کے پاس جو آپ پر اثر کرتا رہا اور اسی سال کے اخیر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے، ایک عورت نے حضور کو رات کو جو ہے بکری کا دستہ دیا تھا کھانے کے لیے، اس میں بھی زہر ملا ہوا تھا، اس کو بھی حضور نے حضرت ابوبکر صدیق نے کھایا تھا تو وہ زہر بھی لوٹ کر کے آیا۔ تو کئی ساری روایتیں ہیں، سب ملا کر کے مسئلہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات طیبہ جو ہے آپ کی 13 ہجری میں ماہ جمادی الاخر میں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اسلام کا بیڑا، اسلام کا خلیفہ اور اسلام کو بچائے گا کون ہے جو اتنا قابل ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری ہی میں آپ نے جب آپ بیماری آپ کی چل رہی تھی، وہ 7 تاریخ سے لے کر کے 22 تاریخ تک وہ جو بیماری تھی، انہی دنوں میں آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے، میں نے اس دن بتایا تھا کہ عشرہ مبشرہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے نا؟ وہ 10 لوگ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ عشرہ مبشرہ میں سے اور جلیل القدر صحابہ میں سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے جو ہے مرض الموت میں جب تھے تبھی آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یار تم مشورہ دو کہ میرے بعد خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، کون بنے گا اور کون اسلام کو عروج تک پہنچائے گا، کون اسلام کی بقا کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے گا۔ آپ نے مشورہ دیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کسی کا نام ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے ذہن میں عمر کا نام ہے، میرے ذہن میں عمر کا نام ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عمر سے بہتر کوئی ہے نہیں جو اس خلافت کے ذمے کو بخوبی نبھا پائے، عمر کے جیسا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں وہی بات چل رہی تھی کہ آپ نے جس کا نام لیا ہے اس کا ظاہر جو دکھتا ہے اس کے باطن سے بھی زیادہ اچھا، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو ان کی رضامندی ہو گئی، مطلب ان کے دل میں یہ تھا کہ حضرت عمر کو بنایا جائے، چلو ان کی بات ہو گئی۔ پھر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو بلایا اور حضرت عثمان سے مشورہ کیا کہ تمہارا عمر کے بارے میں خیال کیا ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ عمر کے جیسا قابل خلافت کا بوجھ اٹھانے میں اور خلافت کے ذمہ داریوں کو انجام دینے میں، نبھانے میں عمر کے جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اب ان کی بھی رضامندی ہو گئی۔ پھر آپ نے مہاجرین کو، انصار کو، سب کو بلا کر کے حضرت عمر کے بارے میں مشورہ کیا کہ سب کا کیا خیال ہے۔ سب نے کہا کہ الحمدللہ ٹھیک، ان سے بہتر کوئی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر اخیر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیا کہا جانتے ہیں؟ آپ عمر کو بنا کے تو خلیفہ جا رہے ہیں، لیکن عمر کا جو مزاج ہے وہ بڑا سخت ہے،
بڑا سخت مزاج، بڑے غصے قسم کے. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب کیا دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جواب جلال آیا، کہا واللہ کی قسم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ تیرے بندوں میں سے میں نے سب سے بہتر شخص کو تیرے محبوب کا اور اپنا نائب بنا کر کے آیا. کہتے ہیں آپ نے وصیت لکھا ہے. وصیت یہ کہ میرے بعد ابو بکر ابن قحافہ کے انتقال کے بعد ابو بکر کی جانب سے یہ وصیت لکھی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا جایا گیا ہے، بنایا گیا ہے. آپ نے یہ وصیت لکھی اور اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو وقت میرا چل رہا ہے یہ موت سے قریب کا وقت ہے، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، غیر بھی ایمان لے آتا ہے، ظالم بھی جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. مطلب اس وقت میں کوئی بھی بندہ غلط فیصلہ نہیں کرتا. تو آپ نے حضرت عمر کے نام سے وہ وصیت لکھ کے اور اس کو صلبہ مہر کر دیا گیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا گیا کہ میری وفات کے بعد اس کو کھولا جائے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ آپ کی وفات ہوئی، آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی. حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ کس نے؟ یاد رکھیے گا سر، حضرت عمر نے پڑھائی. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں، پہلو اسے بغل کو پہلو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلو میں لٹایا گیا، آپ کو دفن کیا گیا. اور یہ نہیں کہ برابر میں، ایک چیز ہوتی ہے کہ برابر میں، جیسے میرا سر یہ میرا پیر یہ تو آپ میرے سائڈ میں کسی کو میرے سر کے برابر، ایسا نہیں، بلکہ حضور کے پہلو سے نیچے ایسے، یعنی حضور کا یہ پہلو ہے تو حضرت ابوبکر کا صدیق کا یہ سر ہے، ایسے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں حضرت عمر کو برابر میں نہیں، پہلو میں برابر میں فرق ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات طیبہ ہو گئی. اب اسلام کی ذمہ داری وہ جسے دنیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، آپ کو بنایا گیا اور آپ نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی. اتنی نبھائی ذمہ داری کہ 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کی حکومت کو پہنچایا. ایک میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں؟ ایک میل میں 1.5 کلومیٹر ایک میل میں ہوتے ہیں. پورے ہندوستان میں اگر اس کونے سے اس کونے تک جائیں تو ہندوستان کا پورا رقبہ کتنا بنے گا؟ یعنی اگر میں یو پی سے بامبے آ رہا ہوں تو 1500 کلومیٹر ہے. کتنا یہ؟ 1500 کلومیٹر. اور آگے کرناٹکا جائیں گے تو آپ کو 2500 کلومیٹر ہے یہ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل، یعنی ہندوستان جیسے آپ 22 دیش جوڑیے، اتنے دیش میں آپ نے حکومت فرمائی. اور یہ نہیں کہ لمبائی میں، صرف لمبائی میں نہیں، مربع میل سمجھتے ہیں چوکور میں، ایک میل کو چوکور میں آپ جوڑیے، لمبائی میں صرف مت جوڑیے، چوکور میں جوڑیے. مربع میل پر حکومت کرنے والے کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دن بھی میں نے بولا تھا پر میں سوچ رہا ہوں کہ آج کچھ دوسری چیزیں بتاتا ہوں حضرت عمر کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث سمجھتے ہیں؟ محدث بولتے ہیں وہ شخص جس کی زبان پر ملائکہ بات کریں، فرشتے جس کی زبان پہ بات کریں اسے محدث کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت کا محدث حضرت عمر ہے. میری امت کا محدث کون ہے؟ حضرت عمر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر سے ہوں، عمر مجھ سے ہے. میں عمر سے ہوں، عمر مجھ سے ہے. اور عمر جہاں بھی رہتا ہے حق تعالی اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ حضرت عمر کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عمر سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. تو حضرت عمر کی ذات پڑی. اللہ کے نبی نے بہت تعریفیں کی حضرت عمر کی، یہاں تک یہ فرمایا ہے کہ میدان محشر میں جب میں حوض کوثر پر جاؤں گا تو میرے ایک جانب حضرت ابوبکر اور دوسرے جانب حضرت عمر ہوں گے. تو یہ وہ لوگ، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ عمر وہ ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. آسمان میں ستارے کتنے کوئی نہیں گن سکا.
یہ حضرت عمر کی نیکیاں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت پہنچیلی تھی اور بہت جو ہے خشیت والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کا ڈر بہت تھا، خوف بہت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. آپ کا نام عمر ہے اور کنیت ابو حفص ہے. لقب اللہ کے نبی نے آپ کو فاروق دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کی والدہ کا نام علقمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. اسٹارٹنگ میں آپ اونٹ چراتے تھے. پیدا ہوتے تھے بچپنے کا زمانہ، لوگ کیا کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں آپ اونٹ چراتے تھے اور کشتیاں کرتے تھے. پورے مکہ میں آپ جیسا پہلوان کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کے جیسا پورے مکہ میں کوئی پہلوان نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے درمیان اثر رکھنا، رسوخ رکھنا، یہ بھی آپ کے خاندان کا ایک شیوا تھا. سفارتی کام جتنا تھا وہ سارا کا سارا حضرت عمر کے خاندان کی ذمہ تھا. اور ابو جہل کی اس وقت پورے مکہ میں بڑی چلتی تھی. ابو جہل آپ کا سگا ماموں تھا. تو اس نسبت سے بھی مطلب آپ اس وقت بھی ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی، ایسا نہیں تھا. اس وقت بھی بڑے رسوخ والے اور مکہ میں ایک اثر رکھنے والے انسان کی حیثیت سے آپ جانے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی نرالی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کی ذات ایسی ہے کہ اس کے نظریے کے مطابق اللہ قرآن کو نازل فرماتا. نہیں سمجھے؟ 21 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی. 21 آیتیں، 21 آیتیں. اس میں سے 2-3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھر میں اور ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں، تو یا رسول اللہ کئی سارے لوگ آتے ہیں آپ کی خدمت میں ملنے کے لیے. وہ کوئی عربی آتا ہے، کوئی اجمی آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے. کس طریقے کا آدمی ہوتا ہے، اس کے خیالات کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتے. تو یا رسول اللہ آپ اتنا کہہ دیجئے کہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ پردے میں رہتے ہیں. یہ جو پردے کا حکم ہے نہیں. یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر نے حضور کو. ان کا مشورہ دینا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. کہ اے لوگوں، جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا. یہ پردے کا حکم آپ کے مشورے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا. اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے بتایا نا کہ ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. ابھی میں نے بولا نا، تو حضور جب نکل کر کے آئے، ابو سفیان دوسرے راستے سے بھاگ گیا، دوسرے راستے سے چلا گیا. ادھر ابو جہل نکل آیا لڑنے کے لیے. تو حضور نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ لوگوں بتاؤ کیا کیا جائے، ہمیں لوٹ جانا چاہیے یا جانا چاہیے؟ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، لوگ تو ہمیں سواریاں نہیں. تو سب نے کہا یا رسول اللہ لوٹنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس لوگ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں جنگ بدر کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں. ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہم پیدل ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کیسے جائیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نکلے ہیں تو لوٹیں گے نہیں، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ہم نکل کر کے باہر میدان میں لڑیں گے. آپ کا یہ کہنا تھا. اللہ نے قرآن مقدس کی بات نازل فرمائی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ابھی میں نے جو پڑھی کہ اللہ رب العزت نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھروں سے نکالا، یہ حضرت عمر کی زبان کی تائید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اور صرف یہیں تک نہیں رہا بلکہ ایک جگہ پہ اور میں نے بتایا 21 مقامات پر ایک جگہ پر اور ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق، دونوں کا جھگڑا. دونوں اپنا جو ہے مقدمہ لے کر کے
وہ کعب بن اشرف ایک شخص ہے جو منافقوں کا سردار تھا اور بہت رشوت خور تھا. تو منافق جو تھا یہودی دونوں کا جھگڑا